بغداد کی صبح ہمیشہ سنہری ہوا کرتی تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے سورج کی پہلی کرن جب پانی پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے سونا پگھل کر بہہ رہا ہو۔ بازاروں میں ہلچل شروع ہو جاتی، اونٹوں کی گھنٹیاں بجتی، مسالوں کی خوشبو فضا میں گھل جاتی اور دور سے مؤذن کی آواز شہر کو بیدار کرتی۔ اسی شہر کے مرکزی بازار میں ایک نوجوان تاجر کی دکان تھی، حمزہ بن یوسف۔ حمزہ عمر میں زیادہ بڑا نہ تھا، مگر عقل اور کردار میں پختہ تھا۔ اس کے والد بھی تاجر تھے جو ایمانداری کے سبب مشہور تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا تجارت صرف مال کمانے کا نام نہیں، اعتماد کمانے کا نام ہے۔ والد کے انتقال کے بعد حمزہ نے دکان سنبھالی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ نوجوان لڑکا ناکام ہو جائے گا، مگر حمزہ نے ثابت کر دیا کہ دیانت سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری طرف بغداد کی گلیوں میں ایک اور نام گونجتا تھا، جلال شمشیر۔ وہ پیشے سے سپاہی نہیں تھا، نہ کوئی سرکاری عہدہ آتا تھا، مگر جب بھی شہر پر کوئی مصیبت آتی جلال سب سے آگے ہوتا۔ اس کی تلوار کی ضرب مشہور تھی، مگر اس سے زیادہ اس کا انصاف مشہور تھا۔ وہ یتیموں کی مدد کرتا، کمزوروں کی حفاظت کرتا اور ظالموں کو للکارتا۔ لوگ کہتے تھے جلال تلوار سے زیادہ دل سے مضبوط ہے، مگر جلال کے دل میں ایک راز تھا۔ وہ ہمیشہ شہر کے نیچے دفن کسی پرانے راز کی کہانیاں سنتا آیا تھا۔ اس کے استاد ایک بوڑھے سپاہی مرنے سے پہلے بس اتنا کہہ گئے تھے، جلال، بغداد کی اصل طاقت زمین کے نیچے چھپی ہے، اسے غلط ہاتھوں میں مت جانے دینا۔ ایک شام جب بازار بند ہونے کو تھا، ایک بوڑھا شخص حمزہ کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے گردآلود تھے، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم یوسف کے بیٹے ہو؟ حمزہ چونک گیا۔ جی، میں حمزہ ہوں۔ بوڑھے نے کپڑے میں لپٹا ہوا پرانا کاغذ نکالا۔ یہ امانت ہے، تمہارے باپ کو دینی تھی، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ حمزہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی بوڑھا لرز کر گر پڑا۔ وہ آخری سانس لے چکا تھا۔ حمزہ نے کپڑا کھولا۔ اندر ایک پرانا نقشہ تھا جس پر عجیب نشانات اور پرانی عربی تحریر درج تھی۔ راز صرف بہادروں اور سچوں کو ملتا ہے۔ اسی رات جلال کو ایک نامعلوم خط ملا۔ اگر تم واقعی بغداد کے محافظ ہو تو کل پرانے کھنڈرات میں آؤ، شہر کا مستقبل تمہارے فیصلے پر منحصر ہے۔ جلال کو اندازہ ہو گیا، بات معمولی نہیں۔ اگلی صبح حمزہ نقشہ لے کر پرانے کھنڈرات پہنچا۔ وہ جگہ ویران اور سنسان تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، یہ جگہ کھیل تماشے کے لیے نہیں تاجر۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا، جلال شمشیر۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ حمزہ نے نقشہ دکھایا، جلال نے خط دکھایا۔ دونوں سمجھ گئے وہ ایک ہی راستے پر ہیں۔ کھنڈرات کے نیچے ایک پتھر کا دروازہ تھا جس پر قدیم نقوش بنے تھے۔ حمزہ نے نقشے کے مطابق دیوار کا ایک حصہ دبایا، زمین ہلکی سی کانپی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر تاریکی، نمی اور خاموشی تھی۔ جلال نے مشعل جلائی۔ سرنگوں کا جال شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ جال بچھے تھے، گڑھے، گرتے پتھر، خفیہ تیروں کے سوراخ۔ حمزہ نقشہ پڑھ کر خطرات کا اندازہ لگاتا، جلال اپنی طاقت سے راستہ صاف کرتا۔ ایک جگہ زمین ٹوٹ گئی، حمزہ پھسل گیا۔ جلال نے بروقت ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا یہ جگہ خطرناک ہے، حمزہ مسکرایا، اور میں نے کہا تھا سچ جاننا ضروری ہے۔ سرنگ کے اندر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، نقاب پوش افراد۔ وہ خزانے کی تلاش میں آئے تھے۔ ان کا سردار بولا، کتاب ہمیں دے دو ورنہ۔ جلال آگے بڑھا، ورنہ کیا؟ مختصر مگر سخت مقابلہ ہوا۔ کوئی خون ریز منظر نہیں، بس تلواروں کی جھنکار اور جدوجہد۔ آخرکار نقاب پوش بھاگ گئے۔ آخر میں وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ درمیان میں لکڑی کا صندوق تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کھولا۔ اندر سونا نہیں، جواہرات نہیں، بلکہ ایک قدیم کتاب تھی۔ کتاب میں بغداد کے بانیوں کے اصول درج تھے۔ حکمران ہمیشہ عوام کا خادم ہوگا، طاقت انصاف کے تابع ہوگی، تجارت میں دیانت سب سے بڑی دولت ہے، شہر کا راز عوام کے اتحاد میں ہے۔ جلال خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے کہا، یہی اصل خزانہ ہے۔ اسی وقت سرنگ ہلنے لگی۔ دشمنوں نے باہر سے راستہ بند کر دیا تھا۔ حمزہ نے نقشے کے آخری حصے کو غور سے دیکھا۔ ایک خفیہ راستہ تھا۔ دونوں نے مل کر پتھر ہٹائے۔
बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकले। तहकीक से मालूम हुआ कि निकाब पोश अफराद में शहर के चंद ताकतवर ताजिर और एक बदनवान अहलकार शामिल थे। वो चाहते थे कि किताब के असूल छुपा दिए जाएं ताकि वो अवाम को कमजोर रख सकें। जलाल ने कहा, अगर ये राज सामने आ गया तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। हमजा ने जवाब दिया, तो उसे सामने आना ही चाहिए। जामे मस्जिद में शहर के मोतबर लोगों को जमा किया गया। हमजा ने किताब पेश की, जलाल ने सारी कहानी बयान की। लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, यही वो तालीम है जो हमें भुला दी गई थी। बदवान लोग बेनकाब हो गए। उस दिन के बाद हमजा और जलाल सिर्फ ताजिर और लड़ाका नहीं रहे, वो शहर के मुहाफिज बन गए, एक इल्म से, दूसरा कुव्वत से। हमजा ने अपनी दुकान पर एक जुमला लिखवा दिया, असल दौलत सच्चाई है। जलाल ने अपनी तलवार के नियाम पर कुंदा करवाया, ताकत इंसाफ के बगैर कुछ नहीं। कई साल गुजर गए, बगदाद खुशहाल हो गया। लोग अब एक दूसरे पर ज्यादा एतमाद करने लगे। हमजा की तिजारत फैल गई, मगर उसने कभी उसूल न छोड़े। जलाल को शहर की बाकायदा हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी गई। एक शाम दरियाए दजला के किनारे दोनों बैठे थे। जलाल ने पूछा, क्या तुम जानते हो असल राज क्या था? हमजा मुस्कुराया, हाँ, राज किताब में नहीं था। राज इस बात में था कि दो मुख्तलिफ लोग एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो गए। जलाल ने कहा, अगर हम एक दूसरे पर शक करते रहते तो शहर हार जाता। दजला का पानी बहता रहा, बगदाद की फिजाओं में सुकून था और शहर में एक नई कहावत मशहूर हो गई, जब दयानत और बहादुरी साथ चलें तो तारीख बदल जाती है।